Dear students, hope you will be fine. Let us translate Paradise Lost, Book 1, line number 506 to 530. ये लाइंस भी पिछली लाइंस का ही तसलसल है जिनमें मिल्टन जिक्र करता है कि जहन्नम में शैतान के साथ गिरने के बाद मरदूद फरिश्ते मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में, रेवड़ की शक्ल में उसके पास जब उनको होश आती है तो वो शैतान के पास उसकी बात सुनने के लिए जमा होते हैं जोक दर जोक। मिल्टन कहता है कि जिन बागी और मरदूद फरिश्तों के ग्रोहों का पहले जिक्र हो चुका है, ये रुतबे और ताकत में सबसे अफजल थे। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 506 से। दीज वर द प्राइम इन ऑर्डर, ये रुतबे में सबसे अफजल थे, एंड इन माइट और ताकत में, यानी मंदरजा बाला तमाम मरदूद फरिश्ते जो शैतान के साथ जहन्नम में गिरे थे और अब उनको जब होश आती है तो उसके पास जमा होने के लिए इकट्ठे होते हैं एक रेवड़ की शक्ल में, जोक दर जोक आ रहे हैं। तो ये जो फरिश्ते थे जिनका पहले जिक्र हो चुका है पिछली लाइंस में, यानी ये रुतबे और ताकत में सबसे अफजल थे। द रेस्ट वर लॉन्ग टू टेल, और दूसरों की तफसील बताने में बहुत देर लगेगी। द रेस्ट मीन जो बाकी बचे, लॉन्ग मीन काफ़ी देर लगेगी, टू टेल उनके बारे में बताने में। द रेस्ट वर लॉन्ग टू टेल, और दूसरों की तफसील बताने में काफ़ी देर लगेगी। दाओ, ताहम, फार रिनाउंड, वो दूर दराज तक मशहूर थे। द आयोनियन गॉड्स, वो यूनानी देवता थे। फार मीन दूर दराज, रिनाउंड मीन मशहूर, फेमस। दाओ फार रिनाउंड द आयोनियन गॉड्स, ताहम वो यूनानी देवता थे और दूर दराज तक मशहूर थे। ऑफ जेवन्स इशू हेल्ड गॉड्स, ये जेवन देवता की औलाद थे। इशू मीन औलाद, नस्ल। Yet confessed later than heaven and earth their boasted parents, ताहम बाद में उन्होंने दावा किया कि हेवन और अर्थ उनके फखरिया वालदैन हैं, यानी वो फिर गए अपनी बात से, उन्होंने ये दावा किया। Yet confessed later, ताहम बाद में उन्होंने ये तस्लीम किया, ये दावा किया। confessed मीन तस्लीम करना, मानना, दावा करना। Yet confessed later then, लेकिन बाद में उन्होंने ये दावा किया, हेवन एंड अर्थ, ये भी हेवन देवता और अर्थ देवी जो थी, दियर बूस्टेड पेरेंट्स, वो उनके फखरिया वालदैन थे, यानी अपनी बात से मुकर गए। ये जो जैवन की औलाद थे, जैवन देवता की औलाद थे, उन्होंने बाद में ये दावा किया कि वो हेवन और अर्थ की औलाद हैं। टाइटन, हेवन्स फर्स्ट बॉर्न, टाइटन जो था ये हेवन की पहली औलाद था। Titan, heaven's first-born, with his enormous brood. टाइटन हेवन की पहली औलाद था और उसकी लंबी चौड़ी नस्ल थी। इनॉर्मस मीन लंबी चौड़ी, काफ़ी कसीर तादाद में। ब्रूड मीन नस्ल, औलाद। एंड बर्थ राइट, और जो उसका पैदाइशी हक था, सीज्ड, छीन लिया गया, बाई यंगर सैटर्न, उसके छोटे भाई सैटर्न ने। बर्थ राइट की मतलब जो उसका पैदाइशी हक था, यानी बादशाह बनने का, तख्त नशी होने का हक। एंड बर्थ राइट सीज्ड बाई यंगर सैटर्न, और उसके छोटे भाई सैटर्न ने उसका तख्त छीन लिया। ही फ्रॉम माइटियर जोव, his own and Rhea's son, like Meyer found. ही फ्रॉम माइटियर जोव, और फिर उसका तख्त यानी सैटर्न ने अपने भाई टाइटन का तख्त छीना, और फिर सैटर्न से उसके बेटे जोव ने तख्त छीन लिया। ही फ्रॉम माइटियर जोव हिज ओन एंड रिया सन, और फिर उससे उसके और रिया के बेटे जोव ने सैटर्न से उसका तख्त छीन लिया, यानी सैटर्न के बेटे ने उसका तख्त छीन लिया अपने वालद से। लाइक मैयर फाउंड, ताहम तख्त छीनने की मिसाल पर अमल करते हुए। मैयर फाउंड, जैसे सैटर्न ने अपने भाई टाइटन से तख्त छीना था, उसी मिसाल पर चलते हुए सैटर्न के बेटे और रिया के बेटे जोव ने अपने वालद से तख्त छीन लिया। लाइक मैयर फाउंड का मतलब जैसा
اس کے والد نے جیسے چھینا تھا اسی طرح اس نے اپنے والد سے چھینا. سو جوو یوزرپنگ رینٹ، تو اس طرح جوو نے اپنی حکومت قائم کر لی. رینٹ مین حکومت قائم کرنا. تو کہاں کہاں اس نے اپنی حکومت قائم کی اس کے بارے میں بتائے گا ملٹن. دیز فرسٹ ان کریٹ، پہلے انہوں نے جزیرہ کریٹ پر اپنی حکومت قائم کی سیٹرن سے چھیننے کے بعد. اینڈ ایڈا نون، اور ایڈا کے علاقے میں یہ مشہور ہوئے، یعنی کریٹ اور جزیرہ کریٹ اور ایڈا کے پہاڑ کے علاقے میں انہوں نے حکومت قائم کی، جوو اور اس کی ماں ایڈا نے، جوو اور اس کی ماں ریا نے، اور ان علاقوں میں یہ مشہور ہو گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی. یعنی جب جوو نے سیٹرن سے اپنی حکومت چھینی تو اس نے کریٹ جزیرے اور ایڈا کے پہاڑی علاقے میں اپنی حکومت قائم کی. دینس، اس کے بعد آن دا سنوئی ٹاپ آف کولڈ اولمپس، اور پھر اولمپس کی برفیلی چوٹیوں پر اس نے حکومت قائم کی. رولڈ دا مڈل ایئر، اور ہوائے وسطی پر حکمرانی کی. دیئر ہائیسٹ ہیون، جو کہ ان کا سب سے اونچا آسمان تھی، یعنی اولمپس پر، ایڈا پر اور ہوائے وسطی کے علاقے میں اس نے اپنی حکومت قائم کی جوو نے. آر آن دا ڈیلفین کلف، یا پھر یونان کے علاقے ڈیلفی کی چٹان پر اپنی حکومت قائم کی. اور ان ڈوڈونا، اور پھر ڈوڈونا میں اپنی حکومت قائم کی یونان کے علاقے میں. اینڈ تھرو آل دا باؤنڈز آف ڈورک لینڈ، اور پھر یونان کے دوسرے علاقے ڈورک لینڈ کی سرحدوں کے اندر تک اپنی حکومت قائم کی جوو نے. اور who with Saturn old fled over Adria، اور پھر وہ جو سیٹرن کے ساتھ باقی لوگ بچے تھے، بوڑھے سیٹرن کے ساتھ جو بچے تھے وہ بھاگ گئے. فلیڈ مین دوڑ گئے، بھاگ گئے. اوور ایڈریا، ایڈریا کے سمندر سے. ٹو دا ہیسپیرین فیلڈز، ایڈریا کے سمندر سے ہوتے ہوئے وہ اٹلی کے علاقے ہیسپیرین فیلڈز کی طرف بھاگ گئے، یعنی سیٹرن کے ساتھ جتنے بھی تھے. جب جوو نے اپنے والد سیٹرن کو شکست دی تو جو اولڈ سیٹرن تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا ایڈریا کے سمندر سے اٹلی کی جانب، وہاں وہ اٹلی کے علاقے ہیسپیرین فیلڈز میں چلا گیا. اینڈ اور دا سیلٹک رومڈ، یا پھر وہ سیلٹک کے علاقے میں آوارہ پھرتا رہا. سیلٹک کیا ہے؟ برطانوی جزائر کو سیلٹک کہتے ہیں. دا اٹ موسٹ آئلز، جو کہ اٹ موسٹ آئلز کے نام سے جانے جاتے تھے. اور پھر سیٹرن جو ہے وہ ایڈریا سے ہوتا ہوا ہیسپیرین فیلڈز کی طرف دوڑ گیا، اور سیلٹک یعنی برطانوی جزائر اور جن کا نام اٹ موسٹ آئلز تھا ان کی طرف وہ بھاگ گیا، جو اس وقت کی معلوم دنیا کی آخری سرحد سمجھے جاتے تھے. وہاں اس کی طرف سیٹرن بھاگ گیا، اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا جوو جو ہے وہ مختلف علاقوں میں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. یعنی جب سیٹرن کے طاقتور بیٹے جوو نے اس کا تختہ الٹا تو سیٹرن بھاگ کر اٹلی چلا گیا، جہاں اس نے ایک مضبوط حکومت کی شکل میں اپنا سنہرا دور شروع کیا. تو اب ملٹن کہتا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی دیوتا تھے جنہوں نے مختلف علاقوں میں حکومتیں قائم کی تھیں اور ایک دوسرے کے تخت چھینے تھے، کیونکہ یہ بھی زیادتیاں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ شیطان کے حواری اور مردود فرشتے تھے، یہ مردود دیوتا تھے، یہ سارے جو تھے. آل دیز اینڈ مور، یہ سارے مردود فرشتے اور ان کے ساتھ جو دوسرے تھے وہ بھی سارے کیم فلاکنگ، ریوڑ کی شکل میں آئے. جیسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس طرح یہ بھی ریوڑ کی شکل میں شیطان کے پاس آنا شروع ہو گئے. بٹ ود لکس ڈاؤن کاسٹ، لیکن غمگین شکلوں کے ساتھ. اینڈ ڈیمپ، اور نمدار آنکھوں کے ساتھ. ڈاؤن کاسٹ مین ڈیجیکٹڈ، غمگین. ڈیمپ مین نمدار آنکھوں کے ساتھ. اور یہ پھر ایسے آئے، بٹ ود لکس، بلکہ اور لیکن وہ ایسے دکھائی دیتے تھے. ڈاؤن کاسٹ غمگین دکھائی دیتے تھے، اینڈ ڈیمپ اور روتی ہوئی آنکھوں والے دکھائی دیتے تھے. یعنی یہ شیطان کے پاس آئے لیکن روتی ہوئی آنکھوں اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، یعنی اداس غمگین حالت میں. یٹ سچ ویئر ان اپیئرڈ obscure some glimpse of joy. Yet تاہم پھر بھی سچ wherein جن میں appeared obscure واضح تھیں، appeared نمودار ہوئیں، obscure غیر واضح،
جھلک نمودار ہوئی. سم گلمپس کچھ تھوڑی بہت جھلک نمودار ہوئی آف جوائے خوشی کی. یٹ سچ wherein appeared obscure some glimpse of joy تاہم ان میں تھوڑی سی مدھم سی خوشی کی جھلک نظر آئی. گلمپس مین جھلک، جوائے مین خوشی، obscure مین غیر واضح، ان میں غیر واضح سی خوشی کی جھلک بھی تھی. to have found their chief not in despair کس وجہ سے وہ خوشی کی ہلکی سی جھلک تھی؟ ٹو ہیو فاؤنڈ دیئر چیف کہ انہوں نے اپنے چیف یعنی شیطان کو پایا تھا. ناٹ ان ڈیسپیئر مایوسی کی حالت میں نہیں، تاہم اس لیے وہ تھوڑی سی ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا چیف جو تھا، شیطان جو تھا، وہ مایوس نہیں تھا، ڈیسپیئر میں نہیں تھا، مایوسی میں نہیں تھا. ٹو ہیو فاؤنڈ دیم سیلوز ناٹ لاسٹ ان لاس اٹ سیلف تاہم انہوں نے جب اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ مکمل طور پر وہ تباہ نہیں ہوئے. وچ آن ہز کانٹیننس کاسٹ جو کہ شیطان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا. کانٹیننس مین چہرے سے جھلکنا، کاسٹ مین دکھنا. وچ آن ہز کانٹیننس کاسٹ تاہم اس شیطان کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا. لائک ڈاؤٹ فل ہیو ایک دوہرا سا رنگ، لیکن جہاں شیطان کے چہرے پر مایوسی نظر نہیں آ رہی تھی وہاں پر مایوسی اور امید کا دوہرا رنگ نظر آ رہا تھا. ڈاؤٹ فل مین پرشک، ہیو مین کلر رنگ، تو دوہرا رنگ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا، یعنی امیدی اور نا امیدی کا دوہرا رنگ اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا. بٹ ہیز وانٹیڈ پرائڈ لیکن اس نے اپنے غرور میں، وانٹیڈ پرائڈ کھوکھلے غرور میں، بٹ ہیز وانٹیڈ پرائڈ سون ریکلیکٹنگ لیکن وہ اپنے کھوکھلے غرور کے ساتھ دوبارہ اپنی یادداشت کو بحال کرتا ہے. ود ہیز ہائی ورڈز اپنے گھمنڈ بھرے الفاظ کے ساتھ، ہائی ورڈز بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ وہ اپنے کھوکھلے غرور کو دوبارہ یاد کرتا ہے. دیٹ بور سیمبلنس آف ورتھ جن میں تھوڑی بہت قدر و قیمت نظر آ رہی تھی. سیمبلنس مین جھلک، جن میں تھوڑی بہت قدر و قیمت کی جھلک نظر آ رہی تھی. وہ ان گھمنڈ بھرے الفاظ کے ساتھ اپنے غرور کو یاد کرتا ہے. ناٹ سبسٹانس تاہم وہ الفاظ ٹھوس نہیں تھے، جن کی کوئی پکی بیس نہیں تھی، وہ الفاظ ٹھوس نہیں تھے. سبسٹانس مین ٹھوس، پکے. جینٹلی ریزڈ دیئر فینٹنگ کرج ان کھوکھلے گھمنڈ بھرے الفاظ کے ساتھ وہ جینٹلی نرمی سے ریزڈ دیئر فینٹنگ کرج ان کے ختم ہوتے ہوئے حوصلے کو بڑھاتا ہے شیطان. فینٹنگ مین ختم ہوتا ہوا یا مدھم ہوتا ہوا، ان کا مدھم ہوتا ہوا، ختم ہوتا ہوا حوصلہ وہ بڑھاتا ہے اپنے گھمنڈ بھرے الفاظ کے ساتھ. اینڈ ڈسپیلڈ دیئر فیئرز اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے ان باغی اور مردود فرشتوں کا خوف ختم کر دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لائنز کی ٹرانسلیشن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اگر کہیں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اسے آپ کمنٹ باکس میں ہائی لائٹ کیا کیجیے تاکہ اس کو مزید ٹھیک کیا جا سکے. اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.